نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سورہ سعد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، تو ابتدا میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس سورت کا خلاصہ۔ سورہ سعد مکی و مدنی صورتوں کے پانچویں گروپ کی پانچویں مکی صورت ہے۔ اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں، جو 23ویں پارے کے 10ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک ہے۔ اس سورت مبارک کا آغاز حرف سعد سے ہوتا ہے، جو اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ نبوت کے 10ویں سال جب جناب ابو طالب وفات کے قریب تھے تو قریش مکہ کے تکبر و ہٹ درمی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دن ان مشرکین کا ایک وفد جناب ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں کہ وہ ہمارے دین اور معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہا کرے، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس صورت میں کفار مکہ کی ایسی امکانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سابقہ امتوں کے متکبرین کا انجام کفار کو بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے 2 طرح کے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں اللہ نے ظاہری اور باطنی دینی اور دنیاوی قوتوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے جبکہ دوسرے دن افطار کرتے، آدھی رات سوتے اور آدھی رات عبادت کرتے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی مسحور کو نواز عطا کی گئی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان سے بھی بڑی حکمرانی عطا ہوئی تھی۔ چرند پرند ہوا اور جنات ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے۔ دوسرا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ ان کے پاس مال و دولت کی بہتات تھی، باغات اور محلات تھے، زرعی زمین اور مویشی تھے، نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ لیکن جب ان پر اللہ کی آزمائش آئی تو اولاد اور مویشی مر گئے، باغات اور محلات اجڑ گئے، عزیز و اقارب نے بھی منہ موڑ لیا اور ان پر فقر و فاقہ مسلط کر دیا گیا، اور خود بھی ایک تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ 18 سال تک وہ اسی آزمائش میں ہی مبتلا رہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اس آزمائش کو صبر سے برداشت کیا۔ بالآخر انہیں اس آزمائش سے نکالا گیا اور اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ مال و اسباب سے نواز دیا۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا ہے اور اس کتاب کے منکرین کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر کچھ قوموں کا اختصار سے ذکر کیا گیا اور کچھ قوموں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے قوم نوح علیہ السلام، فرعون، عاد، سمود کا اپنے انبیاء علیہ السلام سے مقابلہ اور ان قوموں کی ہلاکت مختصر بیان کی گئی ہے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، جس میں 2 افراد کا حفاظتی انتظامات کو نظر انداز کرتے ہوئے دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آزمائش کے طور پر آنا اور مسئلہ پوچھ کر چلے جانا، جس سے داؤد علیہ السلام کا اللہ پر توکل اور اعتماد بڑھ گیا اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت اور اچھے انجام کی نوید کا ذکر ہے۔ پھر ایوب اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر تفصیل سے قدر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مختصراً ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسوع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بیان اور جنت میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اعزاز و تکریم کا ذکر ہے، جبکہ
نافرمانوں کے لیے عذاب اور سزا بتائی گئی ہے۔ پھر دعوت و توحید اور قصہ آدم علیہ السلام و ابلیس بیان کرنے کے بعد قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کی حقانیت قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ کا کھلی آنکھوں سے نظر آنے کا اعلان ہے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ تھا۔ بنیادی طور پر اس صورت کا بھی عنوان توحید ہی ہے۔ تو اب اس صورت کی تفسیر النور۔ سعاد نصیحت کرنے والے قرآن کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و صفا کی خوبیاں حق پر ہیں، مگر کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غرور اور مخالفت میں ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی ان پر واضح ہو چکی ہے۔ ہم نے ان کفار سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو عذاب کے وقت فریادیں کرنے لگ گئے تو پھر ان کا بچ نکلنا ناممکن تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ۔ کفار کے اتنے سخت الفاظ سورت کے نزول کے وقت مکہ میں پائی جانے والی کفار کی دشمنی کی پیدا کردہ فضا کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی شدت بڑھ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی شدید جان لیوا حملے کیے جا رہے تھے، اور کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، جادوگر اور جھوٹا بھی کہہ کر پکارتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ جس دعوت کو اس ایک دیوانے کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کیے جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنا گمانڈ و غرور خاک میں ملتا محسوس کر لیا تھا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معبودوں کی بجائے ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان کے معززین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر چل دیے، کہتے ہوئے کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاؤ اور اپنے معبودوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے ایک جگہ اکٹھے تھے، جن میں ان کے بڑے مشرکین بھی شریک تھے۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے کہ کچھ بڑے مشرک وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تم یہاں کس کی باتیں سن رہے ہو، اور کیا ہم ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ جاؤ یہاں سے، اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے اپنے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو وہی کرتے رہو، کیونکہ اس دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مطلب پوشیدہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فضیلت چاہتے ہیں۔ ایسی بات تو ہم نے پچھلے مذہب یہودیت اور نصرانیت میں بھی کبھی نہیں سنی۔ یہ تو ایک خود بنائی ہوئی بات ہے۔ ہم سب میں سے اسی پر قرآن نازل کیا گیا ہے کہ اللہ کو ہمارے بڑے سرداروں میں سے کوئی نظر نہیں آیا، بلکہ یہ کفار میری نصیحت قرآن سے ہی شک میں ہے، بلکہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ کیا ان کفار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ رسول بھیجنے کا اللہ کا فیصلہ ان کی مرضی سے ہونا چاہیے، جو زبردست عطا کرنے والا ہے کہ جسے وہ چاہے رسالت عطا کرے؟ اللہ کی زبردست طاقت کے سامنے کون ہے جو کھڑا ہو سکے؟ یا آسمانوں، زمین اور جو ان میں ہے، اس پر ان کی بادشاہی ہے۔ کچھ تو ہو ان کا اختیار جس سے اللہ اپنا رسالت کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کرے، تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں فیصلہ بدرانے کے لیے، کہ یہ کفار کا بھی ایک لشکر ہے شکست خوردہ، پہلے لشکروں میں سے جسے اب شکست دی جائے گی۔ اب انبیاء اور رسل علیہ السلام کے تاریخی واقعات بتائے جا رہے ہیں تاکہ کفار مکہ پہلی مشرک قوموں کی عبرتناک تباہی سے سبق حاصل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی تعلیمات پر ایمان لے آئے۔ ارشاد ہے، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد اور میخوں والے فرعون کے لشکر کے ساتھ خیمے لگانے کے لیے کھوٹے اٹھانے کے لیے علیحدہ جانور ہوتے تھے، اس لیے اسے میخوں والا فرعون کہا جاتا ہے۔ قوم سمود، قوم لوط
اور بن والے قوم شعیب نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ ہیں وہ ہلاک ہونے والے لشکر یعنی قومیں۔ ان سب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو ان پر میرا عذاب واقع ہوا ہو۔ اور یہ کفار مکہ بھی اب ایک چیخ کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، یعنی زیادہ دور نہیں ہے۔ اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہمیں جہنم میں ملنا ہے، حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں، جو بہت طاقتور تھے، بڑے رجوع کرنے والے۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے، اور داؤد علیہ السلام کی مسحور کن آواز میں تسبیح سن کر پرندے بھی جمع ہو جاتے۔ یہ داؤد علیہ السلام، پہاڑ اور پرندے سب اس اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام کی آواز سے آواز ملا کر تسبیح کرتے تھے۔ اور ہم نے اس کی بادشاہی کو مستحکم کیا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی اور بہتر فیصلہ کرنا بھی سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی ان جھگڑنے والوں کی جو دیوار پھلانگ کر محراب داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے تھے جب وہ عبادت کر رہے تھے۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے آنے والوں سے خوف محسوس کیا تو آنے والوں نے کہا کہ خوف نہ کریں، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ علیہ السلام ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیں اور ہمیں نہ ٹالنا کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں کہ اس معاملے میں ہم کیا کریں۔ ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے، اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ تجھ پر ظلم کر رہا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں سے ملانے کے لیے زبردستی مانگ رہا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں سوائے اہل ایمان اور نیک مال والوں کے، جو بہت کام ہوتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے اس کو اس واقعے سے آزمایا ہے۔ داؤد علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کر علیحدگی میں اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ جو ان کی آزمائش تھی کہ کیا وہ لوگوں کے تنازعات کو بھی انصاف سے نپٹاتے ہیں یا بس اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور انہیں ٹال دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ کیا وہ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ نبی کو تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ وہ صرف تخلیے میں محو عبادت ہی رہے۔ تو انہوں نے اپنے رب سے خلوت نشین ہونے پر مغفرت طلب کی اور پوری طرح رجوع کرتے ہوئے اللہ کے حضور جھک گئے کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے کہ آئندہ امت کے معاملات سے کنارہ کش نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اسے معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں میں رہ کر ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور لوگوں سے کنارہ کشی کی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ جو اللہ کے راستے سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ انہوں نے اصحاب کے دن کو بھلا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو اس میں ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان کا خیال ہے جو کافر ہیں، تو ان کافروں کے لیے آگ میں خرابی ہے۔ کیا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ان کفار کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پھر پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک کتاب قرآن جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے برکت والی ہے، تاکہ عقل مند اس کی آیات پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری تھی جس سے آپ علیہ السلام کا سارا جسم گل گیا تھا، مال و دولت اور رشتے دار سب جاتے رہے، اولاد میں سے کچھ مر گئے اور کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں
اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ چشمے کے پانی کو پینے اور نہانے سے آپ علیہ السلام کی بیماری اللہ نے دور کر دی اور آپ علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے، اور ہم نے اس کو اہل و عیال بھی عطا کر دیے اور ان جیسے مزید اور بھی دیے۔ یہ ہماری طرف سے عقل مندوں کے لیے رحمت اور نصیحت تھی۔ اور تم اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، اس بیوی کو مار لو اور قسم نہ توڑو۔ ایوب علیہ السلام ایک موقع پر آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ جانے والی بیوی سے ناراض ہو گئے اور غصے میں آ کر آپ علیہ السلام نے کہا کہ تندرست ہو کر تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اور اس کی قسم کھا لی۔ پر جب آپ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تو پریشان تھے کہ قسم کیسی پوری کی جائے، جس پر اللہ نے آپ علیہ السلام کو طریقہ بتایا کہ آپ علیہ السلام 100 تنکے اکٹھے کر کے ایک جھاڑو سا بنا لو اور اس سے بیوی کو ایک دفعہ مار دو۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری بیوی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بے شک ہم نے اسے صابر اور بہت ہی اچھا بندہ پایا، بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں، جو ہاتھوں والے یعنی طاقتور آنکھوں والے اہل بصیرت تھے۔ بے شک ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا ایک خالص گھر کے لیے، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب کیے ہوئوں میں سے سب سے اچھے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل، یسوع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کریں، یہ بھی سب سے اچھے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی عمدہ مقام ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اس میں وہ بہت سے میوے اور مشروب بھی منگوائیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظریں رکھنے والی ہم عمر بیویاں بھی ہوں گی۔ یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نعمتیں تو نیکوکاروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، جس میں وہ مشرک داخل ہوں گے، جو بہت بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب اس کے تم مزے چکھو، اور اسی طرح کی کئی دوسری چیزیں بھی۔ یہ بھی ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہوگی۔ یہ ہیں جہنم میں جانے والے، وہ نئے آنے والوں کو کہیں گے کہ تمہارے لیے کوئی کشادہ جگہ یعنی خیر مقدم نہیں ہے، تم نے ہی تو یہ مصیبت ہمارے سامنے لائی ہے، یعنی یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے، اس کو آگ میں دگنا عذاب دے۔ اور وہ جہنمی کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا سمجھتے تھے؟ کیا ہم ویسے ہی ان کی ہنسی اڑاتے تھے یا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ بے شک دوزخیوں کا یہ باہم جھگڑا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، جو سب پر غالب ہے، جو آسمانوں اور زمین اور جو ان میں ہے ان کا مالک ہے، بہت زبردست بخشنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے۔ مجھے عالم بالا کے بارے میں کچھ علم نہیں، یا وہ فرشتے کسی معاملے میں آپس میں بحث کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فرشتے دنیاوی امور کے بارے میں اللہ کے حکم سے پہلے آپس میں بحث کرتے ہوں کہ اب ایسا ہونا چاہیے یا ابھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پوری طرح ٹھیک کر لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے اس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں یعنی عالم خلق اور عالم امر سے بنایا ہے؟ کیا تم نے غرور کیا یا تم اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
अल्लाह ने फरमाया, निकल जाओ यहाँ से, अब तुम मरदूद हो और तुम पर मेरी लानत क़यामत यौमुद्दीन तक रहेगी। यानी अल्लाह के हुक्म अदूली की वजह से तुझे क़यामत तक माफ़ी नहीं मिलेगी। इस इबलीस ने कहा कि है मेरे रब, मुझे इस दिन तक मोहलत दे दे जब सब यौमुद्दीन को उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तो तुझे मोहलत दे दी गई है इस दिन तक जिसका वक़्त मालूम है। इबलीस बोला, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहका दूंगा सिवाय तेरे इन बंदों के जो तेरे मुखलस बंदे हैं। अल्लाह ने फरमाया, तो हक यही है और मैं हक ही कहता हूँ कि बेशक मैं जहन्नम को भर दूंगा तो इससे और इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि मैं इस दावत हक पर कोई अजर नहीं मांगता और ना मैं बनावट करने वालों में से ही हूँ कि मेरी दावत मबनी बर हक है और इसमें मेरी कोई मन गढ़ंत बात नहीं है। ये कुरान तो आलमीन के लिए है, एक जिक्र है, नसीहत है कि इसकी कही हुई बात जुटलाई नहीं जा सकती। और तुम ए कुफार एक वक्त के बाद इसकी असल खबर यानी सच्ची दावत हक को जान जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।